تھی، وہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دینا چاہ رہا تھا، مگر نعوذ باللہ اس کے لیے حدیث گھڑنا، آپ کو معلوم ہے حدیث گھڑنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ پہلے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر کوئی حدیث گھڑتا ہے، جو بات میں نے کہی نہیں وہ میری طرف منسوب کرتا ہے، ایسے شخص کو جہنم میں اپنی جگہ بنا لینی چاہیے، تیار کر لینی چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، دیکھو ہر اچھی بات کو، کوئی بھی بات سننے میں اچھی لگی فوراً کیا بولتے تھے، حدیث میں آیا ہے۔ حدیث کسے بولتے ہیں؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہو، یا آپ نے عمل کیا ہو، یا آپ کے سامنے وہ کام کیا گیا، اس کو حدیث بولتے ہیں۔ ہر اچھی بات حدیث نہیں ہوا کرتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، علماء کی باتوں کو، علماء کے اقوال کو بھی حدیث بولتے ہیں، بہت غلط بات ہے۔ اور آج اس حوالے سے اس امت میں کتنے فتنے پھیل رہے ہیں، من گھڑت روایتیں، من گھڑت حدیثیں، واٹس ایپ آ گیا ہے، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی میسج آتا ہے، کوئی بھی حدیث بغیر تحقیق کے ہم فارورڈ کر دیتے ہیں، اور غیر شعوری طور پر جھوٹ کو پھیلانے کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں، اس میں بھی اپنا رول ادا کر بیٹھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک حدیث بہت لوگ سناتے ہیں واٹس ایپ پہ، گزشتہ رمضان میں بھی 2-4 رمضانوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ کیا روزے کی فضیلت میں حدیث، اب اس میں رہتا ہے ضرور اس کو پڑھیے اور فارورڈ کیجئے۔ کیا ہے فضیلت میں، روزے کی فضیلت میں حدیث؟ کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے طور پر ہم کلام ہونے کا شرف ملا، طور پہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے گفتگو کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات پوچھی کہ پروردگارا، مجھے جو آپ سے بات کرنے کی سعادت ملی، آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا اور اتنا قرب آپ کا حاصل ہوا، کیا آپ کے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جسے مجھ سے بھی زیادہ آپ کا تقرب حاصل ہونے والا ہو، جو آپ سے پروردگارا مجھ سے بھی زیادہ قریب ہونے والا ہو، ایسا کوئی بندہ ہے آپ کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، ایک امت آئے گی، وہ امت محمد کہلائے گی، اس امت کے افراد میرے حکم سے روزہ رکھیں گے، صبح سے شام تک بھوکے رہیں گے، صبح سے شام تک پیاسے رہیں گے، اور شام کو افطار کے وقت بھوک اور پیاس کے عالم میں وہ افطار کا دسترخوان سجائے ہوئے ہاتھ اٹھا کر جب مجھ سے دعا کریں گے تو مجھ سے اتنے قریب ہو جائیں گے، اتنے قریب ہو جائیں گے کہ نور کے جو 70,000 پردے میرے چہرے کے سامنے ہیں وہ بھی ہٹ جائیں گے، وہ مجھ سے اتنا قریب آ جائیں گے۔ اب اس حدیث کو کیا ہے، روزے کی فضیلت، لوگ جو ہے اس قدر اس کو پھیلاتے ہیں۔ ارے اللہ کے مطلب پہلے یہ تو دیکھو کہ حوالہ کیا ہے، ریفرنس کیا ہے، حدیث ہے تو حدیث کی کس کتاب سے ہے۔ اور آج کل یہ بات بھی میں بتا دیتا ہوں، ریفرنس بھی ناکافی ہے، وہ ریفرنس بھی کنفرم کرنا سچ مچ ہے کہ نہیں وہ حدیث اس کتاب میں۔ آج کل آپ دیکھیں گے گھروں میں، دکانوں میں ایک لوہا لگا رہتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھے کیا ہے اس کی عمر میں برکت ہوگی، جو ظہر کی نماز پڑھے اس کی روزی میں برکت ہوگی، جو عصر کی نماز پڑھے اس کا ایسا ہوگا، جو مغرب کی نماز پڑھے ایسا ہوگا، جو عشاء کی نماز پڑھے۔ نیچے ہے حدیث بخاری اور ترمذی۔ دنیا کی کون سی بخاری اٹھا کے دیکھ لو، دنیا کی کوئی ترمذی اٹھا کے دیکھ لو، کسی بخاری میں نہیں، کسی ترمذی میں نہیں، جھوٹ ہے۔ ہاں ریفرنس لکھ کے، میرے بھائی آپ حدیث نماز کی فضیلت میں ماشاءاللہ کتنی حدیثیں چاہیے موجود ہے، صحیح حدیثیں، ان کو چھوڑ کر اپنی جانب سے یہ بنائیں اور جھوٹا ریفرنس دیں بخاری اور ترمذی، بہت غلط بات۔ اب یہ حدیث جس میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا روزے کی کتنی فضیلت ہے، پڑھتے ہی لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ذرا آپ غور کر کے دیکھو، ذرا آپ عقل سے کام لو، سمجھ میں آئے گا یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس امت کے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہو گئے۔ یہی نا رزلٹ نکلتا اس کا، کہ جب وہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے جتنا قریب ہونے کا موقع ملا، سعادت ملی، اس امت کے روزے دار اس سے بھی زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اس سے بڑی گستاخی ایک پیغمبر کی شان میں کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ حدیثوں کے سلسلے میں تحقیق کا مزاج نہیں اور ریسرچ کا مزاج نہیں. لوگ ہر اچھی بات کو حدیث کے نام پہ قبول کرتے جاتے ہیں. بہت ضروری ہے تحقیق کر لینا چاہیے کہ یہ حدیث واقعتاً صحیح ہے کہ نہیں. اور حضرات، ہم محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی خدمات کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا یہ جو حلقہ تھا، طبقہ تھا، اس کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ایک یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان محدثین کے ساتھ ہیں. پیارے نبی کی خاص دعائیں ہیں جن کے حقدار یہ محدثین ہیں. آپ نے کیا دعا کی تھی؟ پیارے نبی نے فرمایا تھا، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع. پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے جو میری کوئی حدیث سنتا ہے، حدیث سننے کے بعد اسے یاد رکھتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے. ایک حدیث کو سن کر یاد رکھنے والا، ایک حدیث کو سن کر دوسروں تک پہنچانے والا، جب اس کے حق میں پیارے نبی یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اسے شاد رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے، خرم رکھے، تو جن کی زندگیاں ہی خدمت حدیث میں گزری، سوچو کہ پیارے نبی کی کتنی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی. اسی لیے اہل علم بتاتے ہیں کہ علم حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے، علم حدیث سے شغف رکھنے والے جو محدثین ہیں، ان کی عمروں میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے اور ان کی یادداشت بھی زندگی کی آخری سانس تک بھی ان کی یادداشت جو باقی رہتی ہے. اس دور کے بہت بڑے محدث علامہ البانی 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا. 90 سال کی عمر میں بھی ان کی یادداشت، ان کا حافظہ، سب ان سے ملنے جلنے والے یہ بات بتاتے ہیں. 90 سال کی بڑھاپے میں بھی ان کی یادداشت، ان کا حافظہ ویسے ہی تھا جیسے ایک 25-30 سال کے نوجوان کا رہتا ہے. یہ علم حدیث کی برکت ہے. یہ دعائیں ہیں محدثین کے ساتھ پیارے نبی کی. اور طبقہ محدثین کی سب سے بڑی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس امت کے اندر پیارے نبی پہ سب سے زیادہ درود بھیجنے والے بھی محدثین ہیں. محدثین سے بڑھ کر کوئی نبی پہ درود بھیجنے والا نہیں. کیسے؟ ان کا اوڑھنا بچھونا حدیث ہے. صبح سے شام تک وہ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں. ایک محدث صبح سے شام تک جب بھی قال رسول اللہ کہتا ہے تو اس کے فوراً بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے. تو پیارے نبی پر سب سے زیادہ درود بھیجنے کا اعزاز بھی انہی محدثین کو حاصل ہے. تو بہرحال محدثین کی عظمت کے حوالے سے گفتگو اور طویل ہو سکتی ہے. میں نے اپنے وقت میں یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ضرورت ہے کہ موجودہ دور میں جہاں فتنہ انکار حدیث پنپ رہا ہے، پھیل رہا ہے، ہم محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی خدمات سے خود واقف ہوں، دوسروں کو واقف کروائیں تاکہ اس فتنے کا ہم مقابلہ کر سکیں. رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.